ڈاکٹر آنٹی ڈائریا کس طرح کی بیماری ہوتی ہے؟ بیٹے ڈائریا بہت ایک کامن بیماری ہے اور بچوں میں یہ خاص طور پہ بہت سگنیفیکنٹ ہے، اور میرا نہیں خیال کوئی بھی بچہ ہوگا جس کو یہ ڈیزیز کبھی نہ کبھی لائف میں نہ ہوئی ہو. آئی ایم شیور آپ کو بھی ہوئی ہوگی. اور بیسکلی یہ پیٹ کی، اسٹمک کی اور انٹسٹائنس کی ایک ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے اچھا یہ دیکھو نا، اللہ میاں نے ہماری انٹسٹائنس جو بنائی ہوئی ہے نا، وہ جو بھی ہم کھاتے پیتے ہیں اس کو ایبزارب کرنے کے لیے بنائی ہوئی ہے. آپ نے پانی پیا، آپ کی انٹسٹائنس نے ایبزارب کیا، آپ کی باڈی کو سپلائی کیا، آپ کی باڈی کی نیڈز کو میٹ کیا. جہاں پہ یہ فنکشن ختم ہو جائے اور الٹا ہو جائے، یعنی باڈی کی انٹسٹائنس جو ہیں فلوئڈ ایبزارب کرنے کی بجائے یا اس کو ایبزارب کرنا بند کر دیں یا فلوئڈ سیکریٹ کرنا شروع کر دیں، تو کیا ہوگا؟ بار بار آپ کو واش روم جانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا، لوز سے آپ سٹولز پاس کرو گے، تو بیسکلی وہ ڈائریا ہوتا ہے. ڈاکٹر آنٹی لوز موشن اور ڈائریا میں کیا فرق ہے؟ کوئی خاص فرق نہیں ہے اس میں، صرف یہ ہے کہ کامن ٹرم، لے ٹرم، جس طرح جو نان پروفیشنل لوگ ہیں، کامن لوگ ہیں، وہ لوز موشنز کی ٹرم یوز کرتے ہیں، اور جو اس کی سائنٹیفک ٹرم ہے وہ ڈائریا ہے. ڈاکٹر آنٹی ڈائریا کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جی بیٹے، یہ جو ہے کوئی نہ کوئی عام طور پہ جس کو ہم انفیکٹیو ڈائریا کہتے ہیں وہی کامن ہے. ویسے ڈائریا کی نان انفیکٹیو، انفیکشن کے بغیر بھی کازز ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کے ساتھ میں انفیکٹیو ڈائریا ڈسکس کروں گی، وہ زیادہ کامن ہے. تو جس طرح اس کا نام سجیسٹ کر رہے ہیں انفیکٹیو ڈائریا، یہ کوئی نہ کوئی انفیکشن ہوتی ہے. سو جو پیشنٹ ہوتا ہے ڈائریا کا، اس نے منہ کے راستے کسی طریقے سے وہ جراثیم انجسٹ کیے ہوتے ہیں، یعنی کھائے ہوتے ہیں. اب وہ گندا پانی پیا، اس نے انسیف فوڈ کھایا ہے، گندی ہینڈ ہائیجین ہے، کھانا صاف تھا لیکن اس کے اوپر مکھیاں بیٹھ گئیں، انہوں نے جرمز ٹرانسمٹ کر دیے. تو وہ جب اور ایک اسمال پروپورشن آف کیسز اس میں جراثیم ہی ہوتے ہیں جس کو ہم فوڈ پوائزننگ کہتے ہیں. اس میں ٹاکسنز ہوتی ہیں فوڈ میں آتی، وہ بھی جرم سے ہی ہیں، لیکن وہ ایک طرح سے ٹاکسن میڈیٹڈ ڈائریا جسے ہم کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. تو کامن کازز یہ ہیں، لیکن انفیکشن سب سے کامن کاز ہے. اس میں بیکٹیریا بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں وائرسز بھی ہو سکتے ہیں، اور وائرل ڈائریاز زیادہ کامن ہے خاص طور پہ بچوں میں. ڈاکٹر آنٹی ابھی آپ نے ایک ورڈ بولا تھا ٹاکسن، آپ مجھے اس کا مطلب بتا سکتی ہیں؟ جی، ٹاکسن کو آپ سمجھ لو، میں کس طرح اس کو ٹرانسلیٹ کروں؟ آپ اس کو پوائزن کہہ سکتے ہو، دیٹس دا بیسٹ آئی کین ٹرانسلیٹ. سو بہت سے بیکٹیریا جو ہیں جب وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو وہ پوائزنس جو ہیں نکالتے ہیں، سیکریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ پوائزنز اگر آپ کھا لیں تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیشنٹ کو ڈائریا ہو جاتا ہے. سو آلدو وہ پوائزنس جرم سے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ڈائریکٹلی اس طرح جرمز کاز نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنے پوائزنس کے تھرو باڈی میں ڈیزیز پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر آنٹی اکثر بچوں کی شکایت ہوتی ہے ڈائریا کی، ان کو گھر میں ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ ان کو اس گھر پہ میڈیکیشن دینا؟ گھر پہ میڈیکیشن کا تو میں نہیں کہوں گی، لیکن ایک چیز جو گھر پہ آپ کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی فلوئڈ انٹیک کو اچھا رکھیں. کیونکہ اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب باڈی فلوئڈ لوز کرتی ہے تو ڈی ہائیڈریشن ہونی شروع ہو جاتی ہے، جسم کا پانی سوکھنے لگتا ہے. آپ نے مرما ڈی ہائیڈریشن کی ٹرم سنی ہے نا؟ جی. تو ڈائریا سے ڈائریکٹلی آپ کو نقصان نہیں پہنچتا، ڈی ہائیڈریشن سے پہنچتا ہے. اور ڈی ہائیڈریشن آپ کیسے کم کر سکتے ہو؟ جتنا پانی نکل رہا ہے اس کے حساب سے آپ پانی پیتے جائیں، اور اس کے لیے خاص سلوشن ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا ORS، پیڈیلائٹ، پیڈیٹرول. تو اس حد تک بالکل ٹھیک ہے کہ اگر بچوں کو ڈائریا گھر میں ہو جائے تو آپ کی ماما کو چاہیے، آپ کو خود بھی چاہیے، اور یوزلی پیاس بھی لگ جاتی ہے، تو آپ جتنے فلوئڈز لوز کر رہے ہیں اس کے حساب سے آپ ORS یا پیڈیٹرول، پیڈیلائٹ پیتے رہیں. اور اس کے علاوہ یہ تو ٹریٹمنٹ آپ فوراً شروع کر دیں ڈی ہائیڈریشن پریونٹ کرنے کی. لیکن جس طرح کہ میں نے کہا کہ اس کی کازز بہت سی ہو سکتی ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کو لگ رہا ہو سمپل چیزیں صرف لوز موشنز ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اس کی کاز کوئی اور ہو. تو اگر کوئی آپ کو اس کے ساتھ اور پرابلم ہے، بہت ہائی گریڈ فیور ہے، یا سٹولز میں بلڈ آ رہا ہے، یا پیٹ میں بہت درد ہے، تو آپ کو اپنے ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا چاہیے، تاکہ اگر اس میں ایسی چیز ہے جو آپ کو آن دا سرفیس پتہ نہیں چل رہی تو وہ آپ کو بتا سکے. دوسری چیز، آپ کا کویشچن اس لیے بہت امپورٹنٹ تھا کہ ہمارے گھروں میں اکثر اینٹی بائیوٹکس بہت یوز ہوتی ہیں، اور اینٹی بائیوٹکس ڈائریا میں بھی لوگ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ڈائریا کی زیادہ تر کازز خاص طور پہ بچوں میں وائرل
انفیکشنز ہیں جی. اور وائرسز پہ اینٹی بائیوٹکس نہیں اثر کرتی. تو وائرل انفیکشنز آپ اینٹی بائیوٹکس دو یا نہ دو، انہوں نے اپنے ٹائم سے ٹھیک ہونا ہوتا ہے. لہٰذا اینٹی بائیوٹکس بغیر ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے وہ لینا غلط ہے. اگر ڈائریا کا علاج نہ کروایا جائے تو کیا یہ گھر پہ ہی خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے یا کوئی پراپر علاج کروانا پڑتا ہے؟ جی بیٹے، اس کا وائرل انفیکشنز، ابھی آپ کے ساتھ میں نے منکی پاکس کی بات کی تھی، تو یوزلی جو وائرل انفیکشنز ہیں، آلدو کچھ اینٹی وائرل ڈرگس بھی ہیں، منکی پاکس بھی فار انسٹنس ہے ایک ڈرگ، لیکن اکثر وائرل انفیکشنز کو باڈی خود ہی کلیئر کرتی ہے. اور جو وائرل ڈائریا ہوتا ہے اس میں بھی دیٹ از ٹرو، تو آپ کو کوئی اینٹی بائیوٹکس کی ضرورت نہیں. ہاں لیکن جس طرح میں نے آپ کو کہا، اب آپ اس کو ٹریٹمنٹ کہہ لو، آپ اس کو مینجمنٹ کہہ لو، کہ آپ نے فلوئڈ انٹیک اچھا اپنا رکھنا ہے. اور عام حالات میں اگر یہ بیکٹیریل نہ ہو، وائرل ہو، تو 5 to 7 days میں یہ خود ہی ریکور کر جاتا ہے پیشنٹ. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈی ہائیڈریشن سے بچائیں اور فلوئڈ انٹیک اپنا اچھا رکھیں. ڈائریا کے لیے کوئی پراپر ویکسینیشن؟ جی بالکل، جو آپ کا ای پی آئی اسکیجول ہے، جو آپ کو حفاظتی ٹیکے لگتے ہیں، اس میں روٹاریکس کے نام سے ایک ڈائریا کی ویکسین ہے. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھو دیٹ کورز اونلی فار روٹا وائرس. سو روٹا وائرس ایک وائرس ہے جو ڈائریا کا بہت کامن کاز ہے، لیکن بہت سے اور بھی وائرسز ہیں جو ڈائریا کاز کرتے ہیں. ان ساروں کی ویکسین ہمارے پاس نہیں ہے. اس طرح بہت سے بیکٹیریا ہیں جو ڈائریا کاز کرتے ہیں، ان کے بھی ساروں کی ہمارے پاس ویکسین نہیں ہے. لیکن ون آف دا کامنسٹ کاز آف ڈائریا جو کہ روٹا وائرس ہے، اس کی ویکسین بالکل ہے. اور اچھی بات یہ کہ یہ ویکسین انجیکشن میں نہیں ہے، یہ ویکسین آپ پیتے ہو. ہمارے ویورز کے لیے کوئی مشورہ؟ اس میں یہ ہے کہ صفائی کا خیال رکھیں، فریشلی کوکڈ فوڈ کھائیں، کوشش کریں باہر کا جو فاسٹ فوڈ، آپ نے ایک پروگرام بھی کیا تھا نا کہ فاسٹ فوڈ نہ کھائیں. ایک تو اس کی وجہ کہ ان ہیلدی ایٹنگ ہے، دوسرا یہ بھی ہے کہ جب کوئی باہر بنا رہا ہے یو ناٹ شیور اس نے صفائی رکھی ہوئی ہے، ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں نہیں دھوئے ہوئے. تو کوشش کریں اپنی امی کا بنا ہوا، گھر کا بنا ہوا کھانا کھائیں، فریش فوڈ کھائیں. بہت دیر سے پکا ہوا کھانا جو اسٹیل ہو گیا ہے اس کو اوائڈ کریں. اور کلین ڈرنکنگ واٹر، پانی جو ہے وہ، اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ بوائل کریں. جو بھی آپ کے پاس واٹر آ رہا ہے بوائل اٹ فار 10-15 منٹس، اس کو کول کریں اور وہ یوز کریں. سو جس طرح میں نے آپ کو کہا، ڈائریا کی از نو راکٹ سائنس، اٹس ویری سمپل. اس کے جرمز آپ کے منہ سے ہی پیٹ میں جاتے ہیں. جسٹ ٹیک کیئر آف واٹ یو پٹنگ ان یور ماؤتھ. منہ میں کیا ڈال رہے ہو اس کا خیال رکھو، you'll be fine. کیا ڈائریا کوئی بھیانک شکل بھی اختیار کر سکتا ہے؟ بھیانک شکل بالکل اختیار کر سکتا ہے اس صورت میں کہ آپ نے ہائیڈریشن کا خیال نہیں رکھا، یا بہت چھوٹے بچے جو خود پانی پی نہیں سکتے. جس طرح آپ تو جا کے گلاس لے کے پی سکتے ہو نا، بٹ امیجن اے بیبی یا انڈر 1 year، تو اس کو پانی نہیں پلایا گیا، یا اس کے ڈائریا وامٹنگ کا ریٹ اتنا زیادہ تھا کہ جو اس کی اورل انٹیک تھی وہ اسے کیپ اپ نہیں کر سکی، تو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے. ڈی ہائیڈریشن کین بی ویری سیویئر. اگر کسی کو سیویئر ڈی ہائیڈریشن ہو تو دیٹ کین ایون کاز ڈیتھ. اور پاکستان میں ڈائریل ڈیزیزز سے انفارچونیٹلی ابھی بھی بہت سے بچوں کی ڈیتھ ہوتی ہے. اور یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو خود پانی لے کے پی نہیں سکتے، جو دوسروں پہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پانی دیا جائے.